बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम 1971 के वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं और उसको आज के हालात से मिला रहे हैं। पता नहीं इस पे सोशल मीडिया पे मचने वाला वावेला, इसको फ़ख्र करना चाहिए कि अफसोस करना चाहिए। अफसोस यूँ कि 1971 में मेरा मुल्क दो लख्त हुआ था, लेकिन क्या उसकी तहरीकों को आज की तहरीक से मिलाया जा सकता है? सियासी स्टेबिलिटी के बगैर आगे चलना नामुमकिन है। इस वक्त जो सूरत हाल है, नायब सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं जनाब हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहती है या किसी और के साथ करना चाहती है। इस वक्त ये सिनेरियो है कि कोई बड़ा बन के आगे आने के लिए तैयार नहीं, और जो हमारे मुल्क के बड़े हैं वो खुद भी पार्टी बन के एक तरफ खड़े हुए हैं। तो अब कौन आगे बात करेगा? दूसरी जो सूरत हाल है जिस पर आज बात करेंगे वो ये है कि आगे बजट भी आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अभी 100 दिन हुकूमत को हुए नहीं है, लेकिन अरशे खुर्दोनोश की कीमतों में कुछ कमी ज़रूर आई है जो आवाम को लगता है कि रिलीफ है। एक तरफ आवाम के सामने इस रिलीफ की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे महंगाई यूँ है कि आपकी बिजली के और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। जब ये चीज़ें इस तरह से होंगी और खुश करने के लिए दूसरी चीज़ें कर दी जाएंगी तो फिर बैलेंस किस तरह से होगा? या हम ये कह सकते हैं कि ये करेक्शन मूड में जाने के लिए एक स्टेप है। लोग ये भी कहते हैं जनाब 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए लेकिन बातें नहीं की हैं, काम किया है। वो काम यूं भी नजर आता है कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की हद तक बड़े फैसले कर रही हैं, बड़े काम कर रही हैं। एनएफसी अवार्ड की मद में जो रकम सूबों को दी जाती है उसमें बात तो ठीक है कि देनी है, और सूबे जो है वो दो हाथों से खर्च जरूर करते हैं, लेकिन खर्च करने के बाद वो रेवेन्यू कौन सा है जो फेडरल को दे रहे हैं? वो फेडरल को अभी तक रेवेन्यू के हवाले से 18वीं तरमीम में जो कमियां हैं उस हवाले से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि तमाम काबीना, तमाम लोग ये जो किफायत शुआरी का नारा लगा रहे हैं, ये किफायत शुआरी का नारा ऐसे ही चलता रहेगा, होना नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल है कि इस वक्त ईरान के सदर की जो डेथ हुई उसके बाद उनके घर की जो वीडियो सामने आई है वो देख के पता चलता है कि लीडर कैसा होता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है। उनके घर की जो तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं कि जैसे इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं उनके शायद सर्वेंट क्वार्टर भी ऐसा ना हो जितना उनका बड़ा घर था, जितना ईरान के सदर का घर था, जिन्होंने इसराइल को चैलेंज कर दिया था। अब पीछे जो भी सिनेरियो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये भी है कि क्या छोटी गाड़ियों से, छोटे घरों से और काबीना की तादाद कम करने से किफायत शुआरी का आगाज नहीं हो सकता? क्या सिर्फ अशराफिया ही जो है वो मजे करेंगे और जो पाकिस्तान की आवाम है मुश्किल फैसले से वो उनके लिए है? एक और मामला जो डिस्कस करने जाएंगे इस वक्त, अमीन अली गंडापुर के मामले में बहुत कुछ बातें हो रही थी। उनकी जुबान और बयान से लगता था कि इस वक्त से पीटीआई के पास एक सूबा है और सूबे की बेस पे वो इलेक्शंस की आगे तब्दीली की बात कर सकते हैं या ब्लैकमेलिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी लगता है कि अमीन अली गंडापुर का रवैया थोड़ा सा बदला है। ये भी है कि कैदी नंबर 804 का बार बार जिक्र होता है, लेकिन जेल से भी बाकायदा अहकामात जरूर ये आ रहे हैं कि अमीन अली गंडापुर जो है अपनी सियासत को थोड़ा सा कम रखें और जो बात वो करते हैं उसमें थोड़ा धीमा लहजा लाएं। तो वो धीमा लहजा बिल्कुल सामने नजर आ गया। अब वो मीडिया पे आके ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे इदारे, हम कोई किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, हम शख्सी बुनियादों पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि जब बात करने के लिए तैयार हैं तो सियासी जमातों से बात क्यों नहीं कर रहे? वही बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कही थी, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे थोड़ा सा अलग मूड में की थी, लेकिन रियलिटी तो है इसके अंदर कहीं ना कहीं कि जनाब आपको बात करनी है तो सियासी जमातों से क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ ये तमाम चीज़ों में जिसको मैं कंक्लूड करूं तो जो सिनेरियो मुझे नज़र आता है कि एक तरफ तो मुफाहिमत की बात होती है, मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ यहाँ पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो बानी लीडर हैं, उनके मुकदमात में कमी नहीं आ रही, ना उनके जो 9 मई के बाद जो रहनुमा उनके गिरफ्तार हुए थे उनके मुकदमात में कोई कमी आ रही है। तो ये दोहरा मयार क्यों है? क्या इस दोहरे मयार के पीछे कोई और ताकत है या सियासतदान खुद सामने लोगों के सामने अच्छा बन रहे हैं, दूसरी पार्टीज वाले, और दिल में जो है बुग़्ज़ रख के बैठे हुए हैं? क्या इस तरह से इकोनॉमी की, क्या इस तरह से मुल्क, और क्या इस तरह से हम जियो पॉलिटिक्स की सूरत हाल को भुगत सकेंगे जो आगे आने वाली हैं? जबकि कल हमारे यौम तकबीर भी है, मुल्क को, पूरी दुनिया को क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या हम अपने मामलात को बेहतर कर सकेंगे सियासी तौर पे? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि 1971 का जिक्र होता है,
آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو, آپ نے محسوس کیا ہوگا, آپ کو دکھ بھی بہت ہوا ہوگا اس وقت جو صورتحال تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے 1971 میں تھے؟ یقیناً دیکھیں اس وقت بھی ہم نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی کا مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور طاقت کے زور پہ ان کو دبانا چاہا. تو جب تک آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو اور آپ عوام کی منشا کے خلاف زبردستی اگر اپنے فیصلے ان پہ تھوپیں گے یا زبردستی کریں گے تو اس کے نتائج سامنے یہی ہوں گے. تو اس کا یہ ہماری بڑا افسوس ہوا ہمیں اس وقت کہ ملک دو لخت بھی ہوا اور یقیناً باہر کی خاص کر انڈیا کو موقع ملا کہ وہاں پہ یہ انٹرفیئر کرنے کا. اور مفتی بہانی جو ایک وہاں کی ایک لبریشن نام کی ایک تنظیم جو کہتے تھے, اس میں انڈین لا کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے جس طرح قتل و غارت گری کی وہ سارا اس کر کے وہ سب کچھ ہماری فوج پہ ڈالا گیا اور اس سے ہماری فوج کو بدنام کیا گیا. تو بہرحال ہم جب بھی 71 کی بات کرتے ہیں, 70-71 کی بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. نہ صرف ہم, ہر پاکستانی کے لیے بڑا دکھ کا مقام ہے کہ کس طرح ہم دولت ہوئے اور ان کو 100 میرا خیال ہے کہ سب کچھ 70 یا 62 سیٹ. اگر ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے چلیں گے؟ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پہلے کچھ عرصے سامنے لایا گیا, کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں, اس کو دبا دیا گیا. تو آج کی نسل تو اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آخر تھا کیا ایسا کہ جس کے حوالے سے بات کی جاتی. دیکھیں حمود الرحمان رپورٹ جو ہے وہ شائع نہیں کی گئی, لیکن وہ رپورٹ انڈیا سے لیک جب ہوئی تو تمام لوگوں کے پاس آئی. اور مجھے یاد ہے کہ میں اور مرحوم فوزیہ وہاب کراچی یونیورسٹی گئے, ایک سیمینار تھا اسی بیس پہ, اور جنرل عمر, ریٹائرڈ جنرل عمر جو اسد عمر کے والد صاحب ہیں, وہ اسے کنڈکٹ کر رہے تھے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ. تو بہرحال ایک اس میں جن لوگوں کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ انہیں یہ لوگ انوالو ہیں, ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح کی, اگر یہ کہتے ہیں نا کوئی کمیٹی بنا دو اور وہ انویسٹیگیشن کرے, اس کا مطلب اس معاملے کو دبا دو, تو ہمارے یہی ہوتا ہے جس کی کمیٹی بنے سمجھ لو کہ یہ معاملہ گیا کام سے. تو ہمارے یہاں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہاں پہ وکٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بھٹو صاحب کا کیا قصور تھا؟ بھٹو صاحب کا یہی قصور تھا نا کہ انہوں نے اسلامک سمٹ کانفرنس کی جس میں تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے. اب آپ اگر ڈینیل مارکی کی کتاب جو ایک امریکن اسکالر ہے, نو ایگزٹ فرام پاکستان, اگر وہ کتاب پڑھیں اس میں لکھا ہوا کہ امریکہ نے 72 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی مسلم ممالک کی سربراہی نہیں دی جائے گی, نہ پاکستان کو کبھی اس کے پیروں پہ کھڑا ہونے دیا جائے گا. آج پاکستان کو انہوں نے ایک وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے کہ ایک سانس لے. آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً تربیلا ڈیم کے بعد سے کوئی ڈیم ہی ہمارے یہاں نہیں بنا. سر یہاں جو میرا آپ سے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج پی ٹی آئی کی اب والی تیسری درجے قیادت جو کہ سوشل میڈیا پہ محدود ہے, وہ اگر شیخ مجیب الرحمان سے عمران خان صاحب کو ملا رہی ہے تو کیا پھر سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے اگر ان کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اسٹرگل بھی ویسی ہے جیسے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی تھی؟ نہیں, اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے ایسی کوئی حرکت کی جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, اگر یہ عمران خان کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو یقین کرنا کہ خیبر پختونخوا میں اس کے بڑے خطرناک اور بڑے سخت نتائج نکلیں گے. یہ ہم اور آپ, میں اپنے منہ سے ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ, لیکن ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج مولانا کیوں ناراض بیٹھے ہوئے,
مولانا کو یہی ہے نا کہ جب تم نے پنجاب میں ہارے ہوئے لوگوں کو سیٹیں دی، حکومت دی، تو بھائی مجھے بھی یہاں کیوں نہیں دی؟ لیکن پنجاب اور کے پی کے میں فرق ہے. آج مولانا نکلے ہوئے ہی زون سے، تو جو بھی ان کو آج عہدہ دیتے وہ کل ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بند ہونا چاہیے. ہم مولانا کی عزت کرتے ہیں سب، لیکن کم از کم سیاست میں بھی ایک سنسیئرٹی ہونی چاہیے، ایک آنیسٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں سے عہدہ ملا، جہاں سے آپ کو آفر ملی، آپ ان کے ساتھ چل پڑے. تو میں سمجھتا ہوں. اور ابھی اس وقت جو سینٹیمنٹ کے پی کے میں ہے، کوئی بھی سیاستدان اینٹی پی ٹی آئی سینٹیمنٹ کے ساتھ وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. سر میرے خیال ہے بہت سارے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے کہ ہم 1971 کی جب بات کرتے ہیں تو 1971 میں نہیں ہوا، یا یحییٰ خان صاحب نے نہیں کیا. یہ تو بہت پہلے سے یہ کہانیاں چل رہی تھیں. جب ایوب خان کے دور میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے تو اس میں جو لیبر تھی اور جو انڈسٹریز تھی کہاں لگی ہوئی تھی؟ وہ آپ کے مشرقی پاکستان میں لگی ہوئی تھی. لیبر وہاں کا تھا آپ کا، اور انہیں کو یہ حقوق نہیں مل رہے تھے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی بنیاد ایوب خان صاحب کے زمانے میں پڑی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایوب خان کے دور میں انڈسٹریل ریولیوشن ہوا. مغربی پاکستان میں بھی بے تحاشا انڈسٹری لگی اور مشرقی پاکستان میں بھی لگی. لیکن ہم نے معاشی طور پہ اور انڈسٹریلی طور پہ ہم نے بہت ترقی کی. لیکن اسی دوران مشرقی بنگال میں، مشرقی پاکستان میں نفرتیں نے جنم لیا اور نفرتیں بڑھنے لگی. یہ بڑھتے بڑھتے اس معراج پہ پہنچ گئے. مجھے پتا ہے نا کہ کوئی ایک جنرل مجھے بتا دیں کہ کوئی بنگالی جنرل ہو، جبکہ وہ میجورٹی میں. مجھے تو آج تک ایک کا نام یاد نہیں. آپ اگر مجھے یہاں کے کہیں تو میں آپ کو 10 نام گنا سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ان کو آپ نے اس طرح اگنور کیا، ہر چیز میں کہیں حصے دار نہیں بنایا میجورٹی میں ہونے کے باوجود، تو پھر یہ حالات تو ہم نے خود سے پیدا کیے ہیں. تو آج ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اور آج اگر اس ملک کو آپ نے صحیح کرنا ہے تو یہاں سب سے پہلے سیاسی استحکام لے کے آئے. اور سیاسی استحکام اسی وقت ہوگا کہ جب آپ پبلک کی منشا، پبلک کی رائے، پبلک کے اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے الیکٹ کیے ہوئے امیدواروں کو آپ اسمبلی میں لے کے آئیں. اور تب جا کے آپ کے ہاں معاشی استحکام بھی آئے گا اور لوگوں کو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوگا. تب جا کے یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی. جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو آپ کیا نہ انڈسٹری لگے گی، نہ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ بڑھتا جائے گا. آج ڈالر دیکھیں 290 کے آس پاس چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اسٹنک میں اتنا کافی ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میں کسی اور پروگرام میں بھی بات کروں گی اس حوالے سے کہ ہم کیوں ایک نیگیٹو چیز کو ہم ایک رہنما سے جو اس وقت بقول مطلب سب لوگوں کے کہ ان کو زیادہ ووٹ پڑا ہے، تب بھی ہمیں کسی ایسے واقعے سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہمارا دل دکھا دیتا ہے. پروگرام میں مزید موضوعات پہ بھی بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت عارف عباسی صاحب جوائن کر چکے ہیں. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ عارف عباسی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت ویک آ رہی ہے، سلو آ رہی ہے آواز آپ کو میری. جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. عارف عباسی صاحب، ایک الگ سا سینیریو نظر آ رہا ہے. ایک طرف جو نائب صدر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ بڑھ چڑھ کے اس بات پہ زور دیتے ہیں، یعنی کہ تمام جو حکومتی پارٹیز ہیں، کیا آپ ان سے مذاکرات کر نہیں رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب انہی سے مذاکرات کرنے ہیں جن سے کرنے چاہیے. دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے اوپر مقدمات کھل بھی رہے ہیں. نئے مقدمات کا بھی سلسلہ واپس چل گیا ہے. اگر 3 مقدمات میں ان کو عبوری ضمانت ملی 9 مئی اور 3 مئی والے معاملے میں، تو نئے مقدمات کی طرف بھی جا رہے ہیں. چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا لگتا ہے کہ واقعی کسی مفاہمت کا راستہ ہے یا اوپر سے ہی مفاہمت ہے اور اندر سے مزاحمت کی صورتحال ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے یا رانا ثناءاللہ صاحب کی بات ہے، ان باتوں میں نہ کوئی وزن ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی
असूली बात कर सके और ऐसी बात कर सके जिस पे ये कल पैरा दे, तो इनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते, ना यूसुफ रजा गिलानी की बातों को, ना राना सनाउल्लाह साहब की बातों को। असल में हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो असूल हैं, वो तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह इलेक्शन का इन्होंने वो किया है, बेड़ा गर्क किया है, पूरी दुनिया के सामने जग असाई की है, और जिस तरह ये डिठाई से बरसर इक़्तिदार आए हैं मैंडेट के बगैर, तो इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि ये जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी मुआशरों में इस तरह नहीं होता कि आप किसी के कांधे पे चढ़ के या धांधली करके अवाम का मैंडेट रोंद के और फिर आप हुकूमत में भी हों और फिर आप बातें भी ऐसी करें जैसे आप जेन्युइन हुक्मरान हैं। हम तो इनको हुक्मरान समझते नहीं है, ये तो इन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ, कब्जा किया हुआ इक़्तिदार पे, ताकत के जोर पे। बासी साहब, वैसे मैं समझने से कासिर हूँ इस बात को, मुझे जरा समझाइएगा। क्या आप कहते हैं कि आप इन हुक्मरानों को तस्लीम नहीं करते? चले आप नहीं करते तस्लीम, आप ना करें 8 फरवरी के इंतखाबात को, इसका हल क्या है? इसका हल देखें जी, हल वो ही है कि अदालतें आजादाना फैसले करें, जैसे ट्रिब्यूनल। तो सर फिर ये वाली हुकूमत चैलेंज हो जाएगी, क्या होगा? खत्म कर दे, टेक्निकल बात। जब हम ईमानदारी से समझते हैं, अगर पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने 8 जजों के नाम मांगे थे और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ने दिए थे, सिंध में ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, इंतखाबी गद्दारियां अपनी चल रही हैं, आजादारियां, इसी तरह KPK में। तो हम ये चाहते हैं कि पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो जल्द से जल्द बने, फंक्शनल हो, अपना काम करें जैसे इस्लामाबाद वाला कर रहा है। हम तो इस स्टेज में री इलेक्शन की बात भी नहीं करते, हम कहते हैं जो मैंडेट अवाम ने दिया है 8 फरवरी को, उस मैंडेट को ईमानदाराना तरीके से ट्रांसमिट किया जाए। अच्छा सर, फिर वही टेक्निकल बात आ जाती है कि अगर मैं कहूँ, आप जैसे कह रहे हैं कि मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाए, कर लिया तस्लीम, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो यानी कि सिर्फ पंजाब तो नहीं, फिर फेडरल की सूरत हाल ही पूरी तब्दील हो जाएगी। डेफिनेटली आपको आवाम का फैसला मानना पड़ेगा, जब तक आप आवाम का फैसला तो सर आपको लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है जो आप कह रहे हैं इस तरह? तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाना टारगेट लग रहा है आपको, आप लोगों का? नहीं मैडम, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट दिया हुआ है, इसका कानून बनाया हुआ है। अगर कहीं कोई गलत हुआ है, कहीं कोई समझते हैं कि बेज़ाब्तगी हुई है, धांधली हुई है, उसके लिए हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अब हाई कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। वहां आप देख लें कि अभी तक 2 ट्रिब्यूनल पूरे पंजाब, सिंध में 5 है, KPK में 5 है, तो पंजाब जो उससे डबल आबादी वाला सूबा है, डबल सीटों वाला सूबा है, वहां 2 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल काम करें और उसके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जो हकायक है वो सामने आए। जैसे आपने देख लिया इस्लामाबाद में अब रिपोर्ट्स मांग ली हैं, उस पर उन्होंने बयान अल्फी के साथ फॉर्म 45 भी मांग ली हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह हम तो साफ सुथरी तहकीकात हो जाएं इलेक्शन की, और जो हकदार है अच्छा उसको। सर फर्ज करें तहकीकात आपके हक में नहीं होती, फिर आपका क्या डिसीजन होगा? नहीं देखो, अदालतों के फैसले तो फिर मानने पड़, जब हम ट्रिब्यूनल का मुतालबा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उनके फैसले भी मानेंगे। अगर ट्रिब्यूनल हमें, अगर इसमें KP की गवर्नमेंट आपके हाथ से चली जाती है फिर क्या होगा? नो प्रॉब्लम। देखें, ये तो अवाम का फैसला। KPK में देखें, हमारे पास 93% सीटें हैं, मैंडेट है हमारे पास, तो उसमें से वो कितनी है, वो मतलब फिर भी हमारी सारी सीटें ले लें जी। अगर अदालत कहती है सारी सीटें हम 93 की 93 बेईमानी से जीते, हमसे सारी अदालत वापस कर दे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में ईमानदारी से अदालतों को प्रोब करने दें इलेक्शन को। अदालतें अगर ये फैसला करती है कि हम गलत कह रहे हैं तो ठीक है, अगर अदालतें ये फैसला करती है नहीं हमारे साथ ज्यादती है, तो वो दूसरों को भी मानना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक तनकीद आप लोगों पे हो रही है कि अब जब इलेक्शंस हो रहे थे उसके बाद भी हम ही ने अपने प्रोग्राम में कहा कि अगर किसी भी पार्टी को अपनी बका करनी है तो वो आवाम को रिलीव होगा तब बका की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अब चाहे वो पार्टी मैंडेट लेके आई या ना लेके आई, वो एक क्वेश्चन अलग रेज होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ये कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हो गई है, गाड़ियां सस्ती हुई हैं, मोबाइल फोन की ड्यूटीज कम हो गई हैं। तो ये सब चीजें 100 दिन से पहले हो गई हैं। आपको लगता है कि इस तरह भी अवाम जो आपके हक में भी होगी वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाएगी? ठीक है, रिलीफ मिल रहा है तो ओके, चलने दो चीजों को। नहीं, मेरी बात सुने,
عوام کا ٹیسٹ ہوتا ہے الیکشن والے دن. اگر عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو ہمیں خوشی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ریلیف آرٹیفیشل ہے یا جینون ہے. کسان کو ذبح کر کے, کسان کی گندم مطلب کہ بلینز آف روپیز کی روڈوں پہ پڑی ہے, کھیتوں میں پڑی ہے, اور آپ نے باہر سے گندم منگا لی ہے, اور اس وجہ سے اگر گندم کی قیمت نیچے چلی گئی تو یہ جینون نہیں ہے, یہ ایک ڈاکہ ہے, یہ ایک اور ڈاکہ ہے جو عوام کے حق میں مارا گیا ہے. اور اس کے بعد اگر پیٹرول کو آپ دیکھیں, بجلی کو دیکھیں, گیس کو دیکھیں, تو کھانے پینے کی تو پیسے ہی نہیں بچتے لوگوں کے پاس. اس ٹائم آپ یونٹ دیکھیں بجلی کا کہاں ہے, 68 روپیز پہ آپ کا. اس پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہماری ہے. پھر آئی پی پیز کو جو منشا کا آپ دیکھ لیں, 2 سال سے 1 کلو واٹ پہ 1 میگا واٹ اس نے بجلی نہیں بنائی. 60 بلین روپیہ 2 سال میں اس کو کیپیسٹی چارجز میں پے ہو گئے. اس طرح کے لٹیرے اوپر بیٹھے ہیں تو عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ اب آپ بجٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ جب بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد عام آدمی پہ کیا اثر پڑے گا اس کا. اس ٹائم تو یوٹیلٹیز دینے سے بیزار ہیں لوگ. ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں, دوائیوں کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. اگر روٹی کسی طرح سستی ہو گئی ہے وہ بھی زمیندار کو قتل, زمیندار کا معاشی قتل کر کے, تو یہ کوئی مطلب کہ دیرپا حل نہیں ہے مسائل کا. دیرپا حل تو یہ ہے کہ آپ کے زر مبادلے کے ذخائر بڑھے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے, آپ کی فیکٹریاں چلیں, لوگوں کو روزگار ملے. آپ تو بڑی دپی تولی بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے, آئی ایم سوری ٹو سے, بہت کم لوگ ہیں جو حقیقت پسندانہ گفتگو کریں, لیکن آپ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کچھ پازیٹیو نہیں ہو رہا؟ نجکاری کے فیصلے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے چینی والے معاملے پہ سٹینڈ لیا ہے شہباز شریف نے, کوئی ایسی چیز آپ کو پازیٹیو نہیں لگ رہی؟ نہیں میڈم, چینی کا رزلٹ آنے دیں. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جی نہیں بڑھے گی. اس ٹائم 58 روپیز پر کے جی تھی, وہاں سے اسٹیٹ میں 70 پہ چلی گئی تھی. یہ ایکسپورٹ کی, کیونکہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب کی اپنی ملیں ہیں, زرداری صاحب کی اپنی ملیں ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی ملیں ہیں, یہ پورے جو اس نے برسر اقتدار رجیم ان سب کی اپنی شوگر ملیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں, اس کی 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے لوکل مارکیٹ میں کیا حال ہوتا ہے. اور کسان تو گندم جو یا گنا گرو کرتا ہے وہ تو ہمیشہ بیچارہ رولتا ہی رہا ہے. نہ یہ کریکشن وقت پہ شروع کریں گے اور نہ یہ پرائسز کنٹرول میں رہیں گی. یہ صرف اللہ نہ کرے کہ یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کریں. اگر انہوں نے ایکسپورٹ کا فیصلہ کر لیا تو 3 مہینے بعد آپ سنیں گے یہ امپورٹ کرنی پڑ رہی. تو سر اتنا آن گراؤنڈ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے کہ جی نہیں ہوگی, ایکسپورٹ نہیں ہوگی, اتنے کھلے عام انہوں نے بیان دیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو مل مالکان کا کیا ہوگا, نقصان ہو جائے گا. لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی بڑا اسٹینڈ ہے, پہلے یہاں والوں کو 40 روپے والی چینی دو, اس کے بعد باہر بھیجو. تو آپ کو نہیں لگتا ایسا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, میل مالکان کو تو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا گیا. یہ کیونکہ اس دفعہ نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں تو یا تو نہیں آپ یہ پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں. یہ جب سے صنعت کار سیاست میں آیا ہے, اسمبلیوں میں بیٹھا ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گئے. جہاں پالیسی بنتی ہے وہاں یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, چاہے وہ اقتصادی امور کی کمیٹی ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ کی کمیٹی ہے. ہر جگہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر کسی کا مفاد نہیں پروٹیکٹ ہوتا وہ کسان ہے, وہ غریب عوام ہے, جب پالیسیاں بنتی ہیں ان کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں موجود ہوتا. اچھا سر, ایک ملک کی جو افراتفری والی کیفیت تھی, کم سے کم ڈیفالٹ سے تو نکل گیا ہے اس وقت ہمارا ملک. کیا اللہ کرے, کسی کی خواہش نہیں ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ میں جائے, لیکن مصنوعی طریقے سے نہیں, قرض بڑھا کے نہیں. انٹرسٹ, اب جب قرض بڑھے گا انٹرسٹ بڑھے گا. آپ سوچیں کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ سے زیادہ انٹرسٹ میں جا رہا ہے, سود میں جا رہا ہے, اصل زر کو چھوڑ کے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم سروائیو کریں گے, کتنا ایک بوجھ عوام پہ اور ڈالیں گے. زر مبادلہ کے ذخائر آپ کی ایکسپورٹ سے بڑھتے ہیں یا ریمنڈر سے بڑھتے ہیں. جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے مصنوعی طریقوں سے, یہ قرض لے کے کبھی بھی آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہوتی. آپ کے دور میں بھی شرح سود بہت تیزی سے بڑھی ہے, اور اب بھی اگر میں اگر کریکٹ ہوں تو 22% ابھی بھی موجود ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے. سب سے زیادہ تو خطرہ یہی ہے کہ شرح سود بڑھ گئی ہے, اور اس کا آغاز تو آپ کے دور میں ہوا تھا.
नहीं, हमारे दौर में 13% तक शरह सूद गई थी और 16% तक अफराद ज़र गई थी, ठीक है जी। फिर 13% से हमारे सिंगल डिजिट में 9% पे शरह सूद आ गई थी और महंगाई भी तकरीबन ये 8.5% पे हमारे, आप फिगर निकाल के देख लें, आप ज़र मुबादला के ज़खायर वर्सेस आपकी अफराद ज़र होती है, आप उस टाइम ज़र मुबादला के ज़खायर 16 बिलियन हमारे स्टेट बैंक में थे, 6-7 बिलियन हमारे इसमें थे प्राइवेट बैंक में, कोई 3-4 बिलियन हमारे ये डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट में थे। तो हमारा तो डॉलर स्टेबल था, हमारी एक्सपोर्ट थी, हमारी फैक्ट्रियां चल रही थी। मतलब कि आप डाटा निकाल लें, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे पड़ा है सारा, वहां आपको पता चल जाएगा 2021-22 में 22 के क्या पोजीशन थी और 22-23 में क्या पोजीशन थी, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ थी, आपकी बेरोजगारी की शरह क्या थी, आपके अफराद ज़र की शरह क्या थी, आपकी ये जो सूद है इसकी शरह क्या थी। ये सारी चीजें आप कंपेयर करें, आप एक क्लिक पे आप वेबसाइट पे चले जाए स्टेट बैंक की, वहां आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आप 21-22, 20-21, 21-22 देख लें और 22-23, 24 देख लें। मैं सिर्फ इतनी गुफ्तगू करना चाह रही थी कि सारी चीजें ठीक है, और अभी भी असेंबली में जो लोग आपके बैठे हुए हैं जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं आपके, खास तौर पे काफी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, ये आप मुल्क के मसाइल पे क्यों कब बात करना शुरू करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जिस तरह से आपको रोल अदा करना चाहिए? अभी तक आपने मुल्क के मसाइल पे बात करना नहीं शुरू की है। अभी तक तो सिर्फ फॉर्म 45, 47 और दूसरों के कंधों पे आने वाली हुकूमतें, अभी तो मामला उनके भी ये चल रहे हैं, आपके भी ये चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को मसले के हल कब मिलेंगे? अच्छा मैडम देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा एतराज है ऐवान कंप्लीट ही नहीं है। हमारी जो मखसूस नशिस्तें है, अकलियती है, उसमें हमारी ख्वातीन की नशिस्तें वो हमें नहीं दी गई। इस तरह से हम समझते हैं कि ऐवान भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद बजट इजलास में आप देखेंगे, हम न सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे, हम उसका हल भी पेश करेंगे। हमारे लोगों ने इस पर होमवर्क किया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसको इनकी कमियां कुताहियां, इनकी गलतियां भी हम सामने लाएंगे और उसका सोल्यूशन भी देंगे। अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर हम एनर्जी पे बात करेंगे, अगर हम रेमिडेंस पे जिस चीज पे हम बात करेंगे, ज़राअत पे करेंगे, उसके साथ हम न सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, हम उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि ये अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो उसकी वजह ये है। अगर आपकी ज़राअत बैठ गई, अगर आप देखेंगे अगली दफा जिसने भी गंदम को उगाई है वो बेचारा, ये तो खेत उसके फारग रहेंगे, ये वो करेगा, गन्ना उगाएगा। कपास आप देख लें कहाँ चली गई, या हम इम्पोर्टर बन गए कपास के। तो हर चीज पे किसी जगह कोई पॉलिसी इनकी इस वक्त तक, पिछले इनकी थी तीसरी हुकूमत है, पहली PDM 1, फिर केयर टेकर PDM 2 और अब ये जो चूचू का मुरब्बा है PDM 3। इनके पास आप देख लें पिछले 2.5 साल में क्या पॉलिसी, यही वजीर आजम रहे हैं ना, नवाज शहबाज शरीफ की, और इनका केयर टेकर भी इन्हीं का था, उसकी कैबिनेट में 80% लोग इनके थे। क्या पॉलिसी पिछले 2.5 साल में इन्होंने दी है जिससे हमारी किसी फील्ड में ग्रोथ हुई है? उसके बाद लोकल अमन अमान की सूरत हाल है, आपकी हेल्थ को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, स्कूलों के हालात देख लें, मतलब किसी जगह कोई इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई हो, या स्वाय इसके कि अपने मुकदमे, उसने उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा जी हम तो मुकदमे खत्म कराने आए थे, हमारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, बाकी मामला जो है वो आगे चलेंगे तो देखेंगे। जब तक PTI को ये खत्म नहीं करेंगे, ये समझते हैं कि इनकी मनमानियां नहीं होंगी, तो हम ये समझते हैं कि खत्म तो सर कोई पार्टी नहीं हो सकती। एक जमाने में पीपल्स पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, तो खाम ख्याल ही है कि कोई पार्टी खत्म हो सकती है। मुझे बताइएगा ब्रेक में कितना टाइम है, तो मैं आगे और क्वेश्चन करना चाहती हूँ। चलें जनाब, यहाँ जो है चीजें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन कब होंगी ये क्वेश्चन है। और ठीक है सर, आपका मौका हमारे पास आया। आरिफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, फारूक डाडी साहब के पास चलेंगे। फारूक डाडी साहब, इस वक्त एक और चीज़ जो, जैसे मैंने कहा कि आवाम तो चाहती है कि बस नज़र आए कि हो क्या रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा काफ़ी एक्टिव हैं और एज अ वज़ीर आला, पहली वज़ीर आला खातून पंजाब, उन्होंने एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी हैं। अब वो मंसूबे कितने आगे तक जाते हैं, कामयाब होते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन काम हो रहा है। इस तरह से हमें दूसरे सूबों में नहीं नज़र आ रहा। अगर हम KP की ही बात करें तो KP में एक दावे तो बहुत हो रहे हैं कि जनाब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हो नहीं रही हैं, जबकि पंजाब में हमें चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आना शुरू हो गई हैं। क्या तज्जिया करेंगे इसका?
دیکھیں میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کاشتکار جو ہے وہ روڈوں پہ آ گئے، تو یہ پنجاب حکومت کی نااہلی تھی جس کی بنا پہ ان کو سر لیکن اس کا قصور مریم نواز صاحبہ کو نہیں ٹھہرایا جا میں سکتا نا پنجاب قصوروار. حکومت کی بات کر رہا ہوں. اگر مریم نواز کی بات ابھی تو ہم مریم نواز کی اور امین علی گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں. نوٹیفیکیشن زیادہ ہو رہا ہے. اچھا. اور اخبارات میں جو ہے آپ دیکھیں کہ جب سعودی عرب کا وفد آیا تھا تو میں ایک انگریزی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ آدھا پیج، فرنٹ کا آدھا پیج وہ تصویر پرائم منسٹر کی لگی ہوئی ہے. تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اپنی خود نمائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عوام کا جو پیسہ ہے اس پہ اس طرح خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو وہ پیسہ خرچ کرنا عوام کی فلاح بہبود کے لیے کریں. آپ پیسہ حکومت پہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ مریم نواز جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے کہ فوٹو سیشن زیادہ ہو رہا ہے، شور زیادہ ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے کوئی کام مجھے تو کم از کم مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو 100 دن میں جیسے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ تقریباً دنیا ہی بدل جائے گی، لیکن 100 دن بعد ایک اخبار کے ایک صفحہ پورا چھپا تھا جس کے اندر تمام ہزاروں تصویریں موجود تھیں چھوٹی چھوٹی، اور بڑا سا اردو میں لکھا ہوا تھا ہم مصروف تھے. اب مصروف میں کسی منصوبے کا نہیں بتایا گیا تھا، بس یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی فوٹو سیشنز ہوئے ہیں، وہ کہیں گئے ہیں. یعنی کہ تمام حکومتوں کا یہی کم و بیش وتیرہ رہا ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں. نہیں تو کیا عمران خان کی تصویر تھی اس اخبار میں پوری؟ نہیں نا سر، ہزاروں کی تعداد میں عمران خان صاحب ہی تھے، تعداد میں پورا تھا، سب لوگوں کی پروجیکٹس کی اور اس کی تصاویر دی تھی نا. یہ تو نہیں تھا کہ ایک واحد شخص کی پوری تصویر ہو. تو بہرحال ہمیں اس کلچر سے نکلنا ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو. ان کو خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کو جواب دہ ہیں ان خرچوں کے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ کا آخری دور تھا، $1 ارب کی آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے 1 ارب روپیہ ان ایم این ایز کو بانٹا تھا سیاسی رشوت کے طور پہ کہ اپنے علاقے میں یہ کام کرائیں گے. خیر، تو اس طرح پیسوں کا ضیاع نہ کریں، ان پیسوں کو صحیح طریقے سے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور چیز کہوں گا کہ ملک کا وزیر خزانہ کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے. یہ بینکر کو لے آئے، کبھی کسی کیا کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس دفعہ والا بھی اوپر سے آیا ہے، اس دفعہ والا بھی اوپر سے آیا. سارے اوپر سے ہی آتے ہیں. جب ہمارے ملک میں اچھے اندر سے آتے ہیں نا، اس دفعہ تو پیراشوٹ نہیں، ہمارے پاس اچھے ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ موجود. میں آپ کو نام دیتا ہوں، ڈاکٹر کیسر بنگالی، میرا خیال ہے اس وقت وہ بھی پی ایم کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. وہ ایک ایماندار، آنیسٹ اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہے، ویری کمپیٹنٹ. تو ڈاکٹر کیسر بنگالی جیسے لوگ جب آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ان سے صفحہ کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وہ کم از کم. ہاں، لیکن ایسے لوگ جو ہے نا یہ آپ کے کہنے پہ آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو غلط اعداد و شمار فراہم نہیں کریں گے. جیسے کہ 2016-17 میں اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کو غلط اعداد و شمار پیش کیے، جس کے اوپر پاکستان کو ایک بہت بڑی پینلٹی ادا کرنی پڑی. تو ظاہری بات ہے اس قسم کے لوگ ڈاکٹر کیسر بنگالی جیسے اکانومسٹ کو یہ لوگ کبھی بھی پریفرنس نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لوگ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے. یہ ایک اصول کے تحت کام کرتے ہیں اور اپنے کام میں کوئی مداخلت پسند بھی نہیں کرتے کہ کوئی ناجائز مداخلت ہو. اگر کوئی کنسٹرکٹیو ہے تو دے ول ویلکم. تو میری دیکھیں اس وقت ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اس معیشت کو کوئی بھی فوری طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر کوئی بہتری لانی ہے تو ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر ہم کریں گے تب جا کے کوئی اچھی بات رہے گی. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارا وزیر خزانہ ایک اکانومسٹ ہی ہونا چاہیے. آپ چاہے کس کو بھی لائیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا کو لے کے آئیں، کسی کو بھی لائیں، لیکن ایک اکانومسٹ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو کبھی جو مرضی آتی کسی کو بھی بٹھا دو وہ وزیر خزانہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. اچھا سر، کیونکہ کل ہمارا یوم تکبیر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات نہ ہو، کچھ ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے بھی. کس طرح سے آپ ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان کو؟ دیکھیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور ان کی قربانیوں کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے. اور انہوں نے
پاکستان کی خاطر ہالینڈ میں شاید وہ تھے وہاں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے، دن رات محنت کی، اور کیا کیا پریشر ان کے اوپر نہیں تھا، اس کے باوجود وہ ان تمام پریشروں کو برداشت کرتے ہوئے پاکستان کی خاطر وہ کام کرتے رہے، اور پاکستان کو ایک ایٹمک ٹیکنالوجی سے نوازا۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں پابندے سلاسل کر دیا گیا، انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، اور جتنے دل برداشت تھا وہ تھے، تو ہمیں بھی رونا آتا تھا ان کی حالت کو دیکھ کے۔ اگر ہم ہمارے ہیروز کے ساتھ، ہمارے نیشنل ہیروز کے ساتھ اگر یہی سلوک رکھیں گے تو یہ پھر اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں ہمارے فیصلے خود کرنے ہوں گے، ہمیں ہماری خارجہ پالیسی میں آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں ہماری معاشی پالیسی میں آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور اب دیکھیں کہ ایک وقت ہمیں سی این جی پہ لگا دیا گیا، پھر پتہ چلا گیس ختم ہو گئی، اب ساری قوم کو پھر لگا دیا کہ آپ سولر پہ آ جائیں۔ اب وہ کیونکہ انہوں نے ہر صورت میں آئی پی پیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آئی پی پیز ہے کون؟ یہ کس کا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو شوگر مافیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آٹو انڈسٹریز کے اوپر قبضہ ان کا ہے۔ تو یہ ساری جو بڑے بڑے جتنے بھی اور ان کو اسٹیٹ گارنٹی دی گئی ہے، آئی پی پیز کیوں اتنے سکون سے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اسٹیٹ گارنٹی دی گئی ہے۔ تو اور کس کو اس کا نقصان ہے؟ اس ملک کے عوام کو، آپ کو، مجھے، غریب عوام کو۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل گرڈ کے اندر الیکٹریسٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایکسس جا رہی ہے، لیکن ان آئی پی پیز کو آپ نے پیسے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بلیک گولڈ موجود ہے، جس کو کوئلہ کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نہیں استعمال کر رہے۔ ابھی پھر سولر سسٹم والی جو بات آئی ہے وہ بھی ایک صاف سی بات ہے، ابھی اسکرین پہ کہنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کس کا ہے، سولر سسٹم بھی کس کا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایوریبڈی نو دیٹ کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے پلاننگ کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی فلاں آ جائے یہاں پہ، اکانومسٹ آ جائے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اس وقت نکلتا ہے کہ وہ آ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، جس طرح سے خان صاحب نے آتے ہی ایک کسی کو لگایا تھا، اس کے بعد ان کو بھی چلتا کرنا پڑا، کیونکہ جب تک اوپر سے آپ کی منصوبہ بندی نہیں ہوگی، جب تک چیزیں چل نہیں سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر اس وقت کہنے کی باتیں ہیں کہ چیزیں کس طرح سے بیٹر ہوں گی۔ سر، ایک اور چیز جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کے پی کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں وہاں پہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ کے پی کے بھی جو حالات ہیں، فائنینشیل سچویشن جو ہے وہاں کی، وہ اتنی بیٹر نہیں ہے جتنی 3 صوبوں کی ہے۔ دیکھیں، کے پی کے میں ایک بات کہوں گا کہ کے پی کے لوگ بڑے سمجھدار اور بڑے غیور قوم ہیں۔ انہوں نے ہر پارٹی کو حکومت دی ہے اپنے صوبے میں، اور ان کو آزمایا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو، انہوں نے آزمایا ہے، اور وہ آج وہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر تیسری باری ان کو دی ہے، تو کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی سیٹسفیکشن ہوگا۔ تو یہ عوام کی طاقت لے کے آئی ہے ان کو، تو وہاں کی عوام مطمئن ہے۔ تو اب مجھے وہاں کے اندر کے معاشی حالات کا میرے پاس ساری کوئی نہ اسٹیٹیکل ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہمارا وہ صوبہ بڑا زرخیز ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، جیسے میں وہ کچھ دیکھ رہا تھا اسٹیٹیکل فیگرز، کہ ہمارے یہاں ابھی بھی الیکٹرسٹی کے اندر جو لائن لاسز ہیں، وہ کے پی کے اندر صرف جو ادائیگی کی جاتی ہے صرف 32%، سب سے زیادہ پنجاب میں دی جاتی ہے الیکٹریسٹی کی پیمنٹ جو 92% ہے۔ دیٹ از اے گڈ سائن۔ سندھ کے اندر صرف 60%۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہمیں تو سب سے پہلے اس پہ قابو کرنا پڑے گا، اور کیونکہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے یہ یوٹیلیٹیز کے بلز وغیرہ، تو حکومت کو۔ ٹھیک ہے سر، فاروق ریڈی صاحب، آپ کا موقف ہمارے پاس آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی دوسرے بھی مسائل پہ۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں، جب تک اس ملک کا ایلیٹ کمپرومائزنگ سچویشن میں نہیں جائے گا، جب تک مسائل نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی حکومت کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کمپرومائز کرنا ہے یا کفایت شعاری پہ ہمیں لے کے آنا ہے، تو اس کفایت شعاری کا منصوبہ کیا ہے آپ کے پاس، پلاننگ کیا ہے؟ بلکہ فکر اس بات کی ہے کہ جو پی ڈی ایم 2.2 چل رہی ہے، اس میں اس وزارتوں کی بندر بانٹ کیسے ہو سکتی ہے، پرابلم یہ چل رہا ہے۔
اگر ایسی ہی چیزیں چلتی رہیں تو آپ IMF سے قرضے بھی لیتے رہیں گے اور IMF جو چاہے گا وہ آپ کو کرنا بھی پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ قرضہ لینا جرم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرضہ خرچ کہاں پہ کیا گیا یہ بھی سوال ہے، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں گیا جو آتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو بات کرنے کا اب وقت آ چکا ہے. اگر نہیں بات کی گئی تو یہ سیاستدان اپنی سیاست کو بھول جائیں گے. پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے، پاکستان کو کچھ ہوا تو شاید ان کی سیاست نہیں رہے گی. اس باریک لائن کو سمجھنا اب تمام لوگوں کے لیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے سمجھنا ضروری ہو گیا ہے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.